کہ لوگ بولتے ہیں کہ مجلس کے تلنگانہ میں 7 MLA آپ نے کیا کام کیا. لوگ بار بار الزام لگاتے کہ مجلس نفرت کی راجنیتی کرتی ہے. ارے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، کبھی آؤ حیدرآباد کو آ کر دیکھو، تلنگانہ کو آ کر دیکھو کہ مجلس نے کیا کام کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے گورنمنٹ کے جو اردو سکولز ہیں حیدرآباد کے اور تلنگانہ کے جو 10th کلاس میں بورڈ کا ایگزام لکھتے ہیں، ہم نے 2005 سے اب تک قریب 3 کروڑ بچے اور بچیوں کو سکول کا بیگ دیا. 10th کلاس کی امتحان کی فیس ہم تلنگانہ میں دیتے ہیں. میرے خیال سے اب تک 8-9 کروڑ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں. یہ کام مجلس کرتی ہے، اسی لیے تو مجلس جیتتی ہے. میں آپ سے بلکہ باپو نگر نہیں بلکہ گجرات کے ان تمام جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ مجلس کا دامن تھام لیجئے. ایک مرتبہ آپ اسد الدین اویسی کی بات کے یقین کریے. ایک مرتبہ آپ صابر کابلی والا کی قیادت کو مضبوط کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ناانصافیوں کے دور کا خاتمہ ہوگا. غریبوں اور مظلوموں کو ایک نئی امید کی کرن نظر آئے گی کہ اب تک ہم نے جن کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ مجلس پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، مجلس کبھی ہندوؤں کے خلاف تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. بتاؤ اسد الدین اویسی کا ایک سٹیٹمنٹ نکال کر بتاؤ کہ اسد الدین اویسی نے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہے. ہاں یقیناً میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، اور جب تک زندہ رہے گا اللہ مجھے زندہ رہے گا میں فخر کروں گا کہ ہاں میں بھارت کی جمہوریت میں میں ایک فخر سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. لوگ الزام مجھ پر لگاتے ہیں. الزام لگانے والوں، تمہارے پاس سچائی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ حیدرآباد، میرے حیدرآباد کے پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی میں ایک علاقہ ہے لال دروازہ، وہاں پر ایک مشہور مندر ہے. اس مندر کے پجاری کو جب کووڈ ہو گیا تھا تو اس پجاری کے ذمہ داروں نے مجھ سے صبح 2 بجے فون کر کے کہا کہ اویسی صاحب، پجاری جی کو کووڈ ہو گیا ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اسپتال میں کوئی بیڈ نہیں مل رہا. تو ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر وہ پجاری جی کو اپنے اسپتال اسرا ہاسپٹل میں ان کو بیڈ دلایا، ان کا پورا علاج کروایا اور وہ شفا یاب ہو کر نکلے. بتاؤ پھر فرقہ پرست کون ہے؟ پھر اسی مندر کے پجاری کے لوگوں نے ہم سے آ کر کہا کہ آپ سب کام کراتے ہیں، مندر کو سرکار سے بول کر پیسے دلائیے. تو میں نے اکبر الدین اویسی سے کہا کہ اکبر جاؤ اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاؤ. اور اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں چیف منسٹر تلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 3 کروڑ روپے چیف منسٹر منظور کرو. تو تلنگانہ کا چیف منسٹر خوش بھی ہوئے اور تعجب کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اکبر نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ رہیں گے. ہماری لڑائی ہمارے حق کی لڑائی ہے. کوئی مندر میں گھنٹی بجائے، کوئی مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دے، کوئی گرجا گھر کو آباد کرے، کوئی گرودوارے میں اپنا جو مذہبی تہوار ادا کرے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں سب کو اپنا اپنا حصہ ملے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم غریبی اور کشمہ پرسی کے عالم میں پڑے رہیں اور دوسرے اتنا ترقی کریں کہ وہ آسمانوں پر پہنچ جائیں اور ہم نیچے رہ جائیں. یہ ہماری لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یقیناً ہم بھاجپا کے خلاف تھے اور رہیں گے. ہم کانگریس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ کانگریس اور بھاجپا میں کوئی فرق نہیں رہا. یقیناً ہم آپ پارٹی کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو رویہ بھی ہے کہ وہ مودی سے زیادہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں.
اور ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے. کانگریس اور آپ پارٹی کہتی ہے کہ اویسی بی جے پی کا بی ٹیم ہے، اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ اویسی ملک کے خلاف ہے. مانے یہ لوگ ہم کو بی ٹیم کانگریس اور آپ اور بی جے پی کہتی ہے کہ اویسی نیا جنہ ہے. جنہ کدھر ہے مجھے نہیں معلوم، جنہ کدھر گیا مجھے نہیں معلوم. میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور بھارت کو مانا. میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے پاکستان کو پاک نہیں مانا، بھارت کو پاک اس لیے مانا کیونکہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے. مگر یہ بی جے پی والے اویسی ایسا ہے. کانگریس اور آپ ایک بیان لگاتے. میں بی جے پی کانگریس اور آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ کسی ایک جگہ پر احمد آباد میں بیٹھ جاؤ. مودی، راہل اور کیجریوال تینوں بیٹھ کر یہ طے کر لو کہ اویسی کیا ہے. تینوں بیٹھ کر طے کر لو. اگر تم کو چائے پینا چاہ رہے، بسکٹ کھلانا جن کو ہے منظور، تو میں صابر بھائی کو بولوں گا کہ ذرا چائے بسکٹ کا انتظام کر دو. مگر تینوں ایک بار بیٹھ کر طے کر لو کہ میں کیا ہوں. مجھے تم کیا پکارتے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، صحت مند رکھے گا، یہ تمام لوگ مجھ پر الزام لگاتے رہیں گے. تو میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. میرے